اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ چولستان میں آنے والے لوگ جو صرف قلعہ ڈراور اور مسجد کو دیکھ کر یا زیادہ سے زیادہ شاہی قبرستان میں فاتحہ پڑھ کے واپس چلے جاتے ہیں، وہ شاید یہی سوچتے ہوں گے کہ اس چولستان میں صرف یہ چند جگہیں ہی ہوں گی جو رہائش جن میں ہوگی، اور خاص طور پر وہ عباسی نوابوں کے لیے بنائی گئی تھی۔ لیکن میں سب دوستوں کی آج یہ غلط فہمی دور کرنے کے لیے دور دراز کا چکر اس لیے لگا رہا ہوں تاکہ اس عظیم الشان شہر، یہ اس وقت عظیم الشان اس لیے تھا کہ یہ بہت بڑی آبادی کا علاقہ تھا، اس عظیم الشان شہر کے سینکڑوں برس پرانے آپ کو میں آثار دکھاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ عباسی نوابوں کے آنے سے بھی پہلے، کیونکہ یہ دیو راول نام کے ایک ہندو راجا کا قلعہ تھا اور یہاں ہندوؤں کی اکثریت ہی میرے خیال میں اس وقت رہتی تھی، تو بعد میں یہ جب فتح ہوا اور پھر تقریباً 250-250 سال عباسی نوابوں نے ریاست بھاولپور پر حکومت کی اور اس شہر کو اور زیادہ آباد کیا عباسی نوابوں نے۔ لیکن یہ ان کے آنے سے بھی سینکڑوں سال پہلے آباد تھا یہ شہر۔ یہ دیکھیں یہ پرانی عمارات، اور یہ تو بہت اونچی عمارت ہے، اور اس کے جو اس میں سے نکلنے والی اینٹوں کے ٹکڑے ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کسی بہت بااختیار آدمی کا یہ محل نما جگہ تھی۔ یہ دیکھیں نا، اس کی عمارت ملاحظہ فرمائیں، اس کی حیت، اور یہ بھی اونچی جگہ پر بنائی گئی ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ پورا شہر ہے۔ اب یہ جو اپنی بربادی پہ نوحہ کناں ہے، ہائے وہ کہیں سے وہ لوگ زندہ ہو کر دوبارہ آ جاتے اور یہ شہر اللہ پاک اپنی قدرت سے دوبارہ آباد کر دیتا، تو ہم دیکھتے کہ کیا نظارے تھے اس وقت اس چولستان میں، جس کے چاروں طرف نہ آمد و رفت کے وہ ذرائع تھے جو آج میسر ہیں، نہ وہ سہولیات تھیں جو آج کے بسنے والے لوگوں کو میسر ہیں۔ یہ دیکھیں یہ بہت بڑی عمارت ہے اور یہ ایک ہی ہے، یہ دیکھیں یہ، اور وہ اس کے چاروں طرف والی وہ دیوار ہے بڑی بڑی، یہ جو آپ کو آدھی آدھی دکھائی دے رہی ہوگی، اور یہ تو بہت ہی بڑا کمرہ ہے۔ یہ دیکھیں اس کی بناوٹیں، یہ دیکھیں اس میں ابھی بھی تھوڑے تھوڑے نشان اس کی بناوٹ کے ٹھہرے ہوئے ہیں جو بتا رہے ہیں کہ یقیناً یہ ایک دلکش اور خوبصورت عمارت تھی، اور اس میں کوئی بڑی شخصیت رہائش پذیر تھی۔ اور یہ دیکھیں اس کے دوسری طرف، اور یہ ایسے لگتا ہے کہ یہ قلعہ ڈراور کے ساتھ ہی یہ اس زمانے میں یہ ایک بہت بڑا شہر آباد تھا۔ اور جہاں تک تاریخ کا تعلق ہے، یہاں اس وقت زیادہ تعداد ہندو کمیونٹی کی تھی جب راجہ دیو راول اس قلعے کا مالک تھا اور یہاں کا حکمران تھا۔ پھر اس کے بعد تقریباً 250 سال 250 سال عباسی نوابوں نے حکومت کی، تو پھر یہاں مسلمانوں کی آمد و رفت بھی بہت زیادہ ہوئی۔ اب یہ دیکھیں یہ چاروں طرف وہ بھی بہت بڑی حویلی ہے جس میں وہ ایک کمرہ وہ دکھائی دے رہا ہے سامنے، جس کی نہ چھت ہے نہ دروازے ہیں، اور اس کے چاروں طرف حویلی والے نشان ابھی ٹھہرے ہیں، اور اس طرف یہ بہت بڑا یہ کمرہ ہے۔ اور یہ دیکھیں یہ پورے ایک بستی ہے بہت بڑی جو یہاں آباد تھی، جو اب مٹ گئی، کیونکہ یہ میرے اللہ کا نظام ہے، وہ مٹاتا بھی ہے، بناتا بھی ہے، بساتا بھی ہے، اجاڑتا بھی ہے، اور اجاڑنے میں خاص طور پر لوگوں کے اعمالوں کا ہاتھ ہوتا ہے، ورنہ وہ تو رحمتوں والا رب ہے، بساتا ہے، گناہوں کو نظر انداز کرتا ہے۔ لیکن جب کوئی قومیں اجڑتی ہیں، برباد ہوتی ہیں، تو یقیناً ان کی کوتاہیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ پھر رحمت خداوندی بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، اور میرا اللہ جب تھوڑا سا بھی ناراض ہو تو پھر یہ حالات بنتے ہیں۔ یہ دیکھ
یہ دیکھیں، یہ سامنے بھی عمارت کے نشانات، اور یہ چاروں طرف، اور یہاں تقریباً بڑی بڑی حویلیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ قلعے کے ساتھ یہ جو رہائشی عمارتیں ہیں، یہاں انتہائی خوشحال لوگ رہتے تھے۔ یہ چھوٹے چھوٹے گھر نہیں ہیں، یہ بہت بڑی بڑی حویلیاں ہیں، ان کے چاروں طرف دیواریں ہیں، بڑے بڑے کمرے ہیں، اور اس دور میں جیسے اساری تھی ہے کچی اینٹوں کے ساتھ پکی، اسی طرح کی یہ ہیں۔ اب یہ دیکھیں، ان دیواروں کو سہارا دینے کے لیے پیچھے سے ٹیکی لگی ہوئی ہے دیوار کی، اور پھر یہ حویلی کی دیوار ہے اس کے بعد، یعنی یہ وہ ایک طرح کا پیچھے گیلری جیسے ہوتی ہے خالی، وہ ہے ہوا کے لیے، اور پھر اس کے بعد اس حویلی کی یہ مین دیوار ہے، اور ان دیواروں کو ٹیکی لگانے کے لیے وہ دیکھیں پیچھے دیواروں کے ٹکڑے بنا کر لگائے گئے ہیں مضبوطی کے لیے، کیونکہ یہ ریتلا علاقہ ہے، اور پھر جب یہاں بارشیں ہوتی ہیں تو یہ ریت اپنی جگہ سے کھسکنے لگ جاتی ہے، تو پھر ان سب چیزوں کا تدارک کرنے کے لیے اس دور کے لوگ اپنی عمارات کو مضبوط سے مضبوط تر تعمیر کروایا کرتے تھے یا کیا کرتے تھے۔ میں اسی اجڑی ہوئی بستی میں پھر رہا ہوں جو سینکڑوں برس پرانی ہے، اور یہاں بسنے والے لوگ گم گشتہ داستان بن چکے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جگہ آپ دیکھیں، یہ یقیناً دیا رکھنے کی جگہ ہے روشنی کے لیے کمرے میں، اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں اور بھی الماریاں سی بنی ہوئی ہیں، اور اس طرح کی طرز تعمیر، یعنی ایک ایک دیوار میں اتنی چھوٹی چھوٹی الماریاں، یہ تقریباً اس زمانے میں ہندو کمیونٹی کے لوگوں کے ہی ہوا کرتے تھے۔ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ روشنی کے لیے روشن دان بھی ٹھہرے ہیں، ہوا کے لیے، روشنی کے لیے، اور اسی آبادی کے ساتھ ہی وہ شاہی قلعہ ہے۔ بادشاہی مسجد تو بعد میں عباسی نوابوں نے تعمیر کرائی، لیکن وہ قلعہ اس سے پہلے سے موجود ہے، دیو راول کا۔ یہ دیکھیں، یہ ایک اور بڑی عمارت، اس کے آثار وہ سامنے دیکھیں، یہ دیکھیں، اور وہ جو آج کل دیواروں کے اوپر پلستر سے خوبصورتی پیدا کی جاتی ہے، یہ اس زمانے کا جو پلستر ہے اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بچا ٹھہرا ہے۔ اب دیکھیں، یہ دیکھیں، یہاں سے اینٹیں نکال لی گئی ہیں، یہ دیکھیں، یہ اس پلستر کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ٹھہرا ہے، یہ سامنے دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو، یہ دیکھیں، اور نیچے یہ کھڑکی ہے، اور یہ دروازہ ہے اس کمرے دوسرے میں جانے کا، اور وہ دیکھیں وہاں بھی وہ پلستر کا پرانے دور کا کیا ہوا ٹکڑا دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو، یہ دیکھیں۔ اب یہ دیکھیں، میں آپ کو اس طرف سے بھی دکھاؤں، یہ عمارات، یہ سامنے قلعہ ڈیراور ٹھہرا ہے، اور یہ اس سے قلعہ ڈیراور سے تقریباً 4 یا 5 ایکڑ کے فاصلے پر یہ عمارات موجود ہیں۔ یہ دیکھیں، اللہ اکبر، یہ دیکھیں، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، میرے اللہ کی دنیا ملاحظہ فرمائیں کہ کتنے لوگ آئے، کتنے گئے، اور قیامت آنے تک پتہ نہیں کتنی قومیں اور کتنے لوگ آئیں گے، مٹ جائیں گے، اور پھر وہ ایک وقت آئے گا جب قیامت برپا ہو جائے گی تو ہر شے کا صفایا ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ عمارات آپ کو پرانے آثار دکھائی دے رہے ہوں گے سارے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی کوئی بہت بڑا گھر ہے، کسی تکڑے آدمی کی حویلی جیسے آپ کہہ سکتے ہیں نا۔ یہاں تقریباً جو حویلیاں ہیں، جو عمارات ہیں، ان سے یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہاں بڑے لوگ رہتے تھے، بڑے بااثر، بااختیار، عہدیدار۔ اب یہ دیکھیں، یہ ایک چھوٹا سا کمرہ ہے، لیکن یہ بھی انتہائی خوبصورت، ایسے بھی لگتا ہے کہ شاید مسجد ہو، ایسے بھی لگتا ہے کہ
नौकरों के रहने के लिए अलहदा ये पोर्शन हो। ये भी हो सकता है कि गैर मुस्लिमों ने अपने लिए ये इबादतगाह के तौर पर इस्तेमाल किया हो, क्योंकि एक लंबा फासला है और दरमियान में कोई ऐसे आसार नहीं है कि और बिल्डिंग यहाँ थी इस हवेली में। ये सामने है और फिर वो कमरा है। अब मैं ये आपको दिखा दूँ। अब 3-3 दरवाजे जिन कमरों में लगे हों उस दौर में, तो इसका मतलब है कि वे यकीनन खुशहाल लोगों के घर थे। ये देखें, ये दिया रखने की जगह यहाँ भी है और ये यहाँ भी है। और ये 3 दरवाज़ों के साथ जब आप अंदर आएँ तो ये देखें, अंदर खिड़कियाँ कपड़े रखने के लिए भी हो सकती हैं, बर्तन रखने के लिए भी हो सकती हैं, और कुछ दूसरी चीज़ें भी रखी जा सकती हैं। अब ये मैं देखता हूँ शायद सीढ़ियाँ हैं दूसरी, वो जी ये सीढ़ियाँ जा रही हैं, यानी इसका मतलब ये है कि इस इमारत की दूसरी मंजिल भी थी। ये देखें, ये भी रोशनदान है। ये देखें, एक और कमरा उसी नमूने का जैसे साथ वाला है। ये देखें, इसके साथ फिर एक और कमरा, इसके भी दरवाजे 3 ही हैं। इसके साथ ये एक बनिस्बत छोटा कमरा, लेकिन इसका भी तर्ज तामीर वही, नमूना वही जो उन कमरों का है। ये कच्ची ईंटों से चुनाई है और मेरे ख्याल में आखिर में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया गया था इसकी मजबूती के लिए। ये देखिए, आखिर में दीवार के आखिर में पक्की ईंटें हैं, दरमियान में जैसे उस वक्त रिवाज था सारी ईंटें कच्ची हैं। अब ये देखें, वो मेरे इस ख्याल को तकवीयत मिल रही है कि ये किसी बड़ी शख्सियत का घर था और ये उसके मुलाजमों का कमरा था। अगर ये मुलाजमों का कमरा नहीं था तो फिर ये यकीनन इबादतगाह थी, क्योंकि ये एक लंबा फासला है उसके बाद ये कमरा है। और इनके गेट बाहर निकलने के, अंदर आने के किस तरफ थे ये अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। बहरहाल ये सैकड़ों साल पुरानी आबादी है जो मैंने आपको दिखाई है। अब बताएं मुझे, इस तरह की ईंटें कब बनती थी? ये जो नीचे एक टुकड़ा पड़ा है, मुकम्मल ईंट भी नहीं है, आधा है। इस तरह की ईंटें किस सन में बनती थी? अब ये देखें, एक और ईंट पड़ी है। ये देखें, ये देखें, ये अच्छा, ये दूसरी दीवार भी इसके साथ है। इसका मतलब है ये एक अलहदा हवेली थी, ये अलहदा हवेली थी। ये 2 हवेलियों की दीवारें आपस में मिल रही हैं यहाँ पर। वही बात कि ये बहुत बड़ी बस्ती थी, बहुत बड़ी आबादी वाली, जो अल्लाह के निज़ाम के तहत ख़त्म हो गई। और अब हमारे लिए बाइस इबरत है कि ये दुनिया फना है, यहाँ किसी ने नहीं रहना। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे।